بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور جس نے رمضان مبارک کے جانے کا غم منایا اس سے 1 سال تک غم دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان مبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا ہوتا ہے، اور جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کو بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے وہ ضرور پورے روزے رکھے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو روزہ دار جیسا اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، افطار کے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا و مساکین کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کریں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی، اور جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور نکالنا چاہیے۔ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شانوں کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں ہے کہ اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں، اور عرش تک پہنچنے کی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ شانوں ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب وہ گناہ کرے تو توبہ کر لے، کیونکہ جب گناہ گار بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5
رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے کے بعد کی دعا بتاتا ہوں۔ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے بعد سورہ شورى کی آیت نمبر 28 70 مرتبہ پڑھیں اور پھر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں اور دعائیں مانگیں۔ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک اپنے فضل سے اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہت ہی مختصر سی دعا ہے، گھر کا ہر فرد اسے آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور یاد کر سکتا ہے۔ وہ دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ دعا یہ ہے، ترجمہ: وہ سب کا کارساز ہے اور قابل تعریف ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی شب میں بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ اس دعا کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ وہ دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے ہر جان کو جو اس نے کیا۔